نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت ارشاد ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار پرہیز کرنے والا یعنی بچنے والا، اللہ کی ان منع کردہ چیزوں سے جن کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. انسان کے اندر ظاہری بیماریاں جس طرح ہوتی ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. انسان کی جس طرح جسمانی طاقت ہوتی ہے اسی طرح روحانی طاقت بھی ہوتی ہے. جس طرح کھانے سے جسم کو طاقت اور قوت ملتی ہے، نہ کھانے سے روح کو طاقت اور قوت ملتی ہے. روحانی اعمال جس سے روح کو طاقت ملتی ہے، جسمانی غذا جس سے جسم کو غذا ملتی ہے. فرشتے جو کھانے پینے اور دنیا کی بشری تقاضوں سے ماوراء ہیں، یعنی ان کو تقاضے کھانے پینے اور سونے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اعمال کو ان کی غذا بنا دیا ہے. جیسے اللہ نے جس عبادت کے لیے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا وہ عبادت ان کی غذا ہے. تو جس طرح روح طاقتور ہوتی ہے روحانی اعمال سے، اور اسی طرح اس کو جب غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے. جیسے کہ جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو اگر غذا نہ ملے تو روح کمزور ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اس کا دل مر جاتا ہے. 4 چیزیں بدبختی کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. جمود العین، کہ انسان کی آنکھ خشک ہو جائے، کبھی بھی اسے اللہ کی یاد میں یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اسے رونا نہ آئے. یہ انسان کی بدبختی ہے. طول الامل، لمبی امید باندھنا، لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھنا کہ فلاں کام کروں گا، فلاں چیز جمع کروں گا، فلاں کام ہوگا اور فلاں چیز ہوگی. لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھنا. اور نمبر 3 قسوۃ القلب یا قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا. دل کا سخت ہو جانا کہ کسی حق بات کے سننے سے یا اللہ کی محبت سے دل نرم نہ ہو، اللہ کا خوف اس میں نہ آئے. یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. بدبختی بدنصیبی کی علامت ہے. اور یہ جو روحانی بیماریاں ہیں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں. روح اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. جسم اگر بیمار ہو جائے تو کم سے کم دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت اس کی تباہ نہیں ہوگی. اور ایک مسلمان کے لیے آخرت اصل چیز. جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں ہے، شوگر ہے، دوسری ٹی بی ہے، جتنی بیماریاں ہیں بالکل اسی طرح روحانی بیماریاں بھی. تکبر ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، بخل ہے اور غیبت ہے. یہ بیماریاں دنیا میں انسان کو تو ہلاک کر کے ہی رہیں گی، اس لیے کہ جسمانی صحت پر بھی روحانی بیماریوں کا اثر ضرور پڑے گا.
ایک انسان کے اندر تکبر ہے تو اس کے جسم کے ہر ذرے پر اس روحانی بیماری کا اثر اس پر پڑے گا۔ اس کے اندر بخل ہے تو ضرور اس کے دل پر اثر پڑے گا۔ اس کے اوپر دنیا کا غلبہ زیادہ ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا ہمیشہ مقصد ہے، اس کے دل پر اثر پڑے گا، چنانچہ اس کا دل کمزور ہوگا اور فلاں فلاں دنیا کی ہارٹ اٹیک کی بیماریاں اور فلاں فلاں۔ اسی لیے دنیا کی جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی بیماریوں کا علاج ضروری ہے۔ بے شک جسمانی بیماریاں ہمیں کچھ معلوم ہو جاتی ہیں اور کچھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد معلوم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریاں اگر معلوم نہ ہو تو معلوم ہوا کہ روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ ایک دوا کو ہمیشہ کھاتے رہیں، اگرچہ کہ ڈاکٹر نے ہی دوا تجویز کی ہے، لیکن مسلسل اس کو کھاتے رہنے سے اس دوائی کا آپ کے جسم کو ایک کنیکشن سا ہو گیا، وہ دوائی آپ کے جسم پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دوا اپنا کام کرتے کرتے آپ کے جسم کو میچ کر چکی ہے، عادت بن چکی ہے، تو لہٰذا آپ دوسری مرتبہ جائیں گے تو اس دوا کو ڈاکٹر بدل دے گا، حکیم بدل دے گا اور دوسرے طریقے سے وہی دوائی دے گا، لیکن طریقہ دوسرا ہوگا۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری روحانی بیماریوں کا اگر ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، میں اپنے خوش فہمی میں ہوں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں اور مجھ سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، حضرت انہوں تو نماز بھی نہیں پڑھتے، میں تو کم سے کم نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں جب آ جاتا ہے، میں تو کم سے کم میں تو کچھ ہوں، میں تو دیندار بن گیا ہوں، یہ جب دل میں آ جاتا ہے تو یہ جو ہے جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے کہ آدمی نیک عمل کر کے دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ آدمی اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہے۔ ایک حضرت اپنے مریدوں کے ساتھ ایک شیخ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو رات میں تہجد پڑھنے والے بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس میں سے چند لوگ اٹھ گئے اور تہجد کی نماز پڑھی حسب موقع سفر میں۔ تو یہ مرید نے آ کر کہا، حضرت یہ سب لوگ دیکھو سو رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، ان کا کیا بگڑ جائے گا کہ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت نے کہا اگر تم بھی سو جاتے تو ایک بہت ہی بڑی برائی سے تم بچ جاتے، اگر تم بھی سو جاتے تو ایک بڑی برائی سے بچ جاتے۔ تہجد تو نفل چیز ہے، اگر پڑھے تو ثواب ہے، لیکن ان لوگوں کی برائی تم نے کر کے جو گناہ کما لیا ہے اس سے تم بچ جاتے۔ بس دفعہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے عبادت میں اور فلاں چیز میں دوسرے کو جب حقیر سمجھ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی ہلاک ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں میں اچھا چھونا، حضرت ڈاکٹر صاحب میں اچھا چھونا، مجھے کیا ہوا ہے؟ نہیں، تم کو کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ تم کو کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اپنے اعمال کی نگرانی کے لیے کسی کو اپنا بڑا بنائیں۔ جس طرح ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہمارا روحانی ڈاکٹر ہو، ان سے مسائل کو پوچھیں۔ آج کل تو ایسی بری بلا ہے ہمارے اندر کہ ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، عمل کا جب موقع آتا ہے ایسے دور بھاگتے ہیں اللہ کی پکڑ۔ نیکی کی باتیں بھی کرتے ہیں، حضرت فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ اگر حکم کریں تو دین کے لیے ہم جب بھی کہیں تیار ہیں، سب کر دیں گے۔ جب موقع آیا بھئی یہ مسجد کا تھوڑا سا کام ہے، آپ اس کو کر دیں، حضرت وہ اصل میں کیا ہے کہ
اس بار ہماری تجارت، ہمارا کاروبار ذرا، حالانکہ آدمی کو نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ عمل کا موقع جب بھی ملے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، عمل کا موقع۔ اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عمل، اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو ہمارا عمل کچھ بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کو اللہ نے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، 500 برس تک اس نے عبادت کی، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت آئے تو میں سجدے میں ہی مروں۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی، سجدے میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ عالم ارواح میں اس کو روحیں پیش ہوئی، اعمال کا حساب و کتاب ہوا۔ علماء نے لکھا ہے اس واقعے کو کتابوں میں، تو اعمال کے ترازو سب نیکیاں اور تمام چیزیں پیش ہوئی، تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کے ذریعے سے کہ میرے فضل سے جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، میرے فضل سے اس کو داخل کر دیا جائے۔ اس کو تھوڑا سا، اللہ میں نے عبادت بھی کی ہے 500 برس، 500 میں نے 500 برس عبادت کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے، میرے عمل کا بھی تو کچھ اس کا بدلہ بھی تو ہے۔ میں نے 500 برس بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں نے عبادت بھی کی ہے تیرے لیے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، فلاں نیک کام کیے ہیں، اس کا بھی تو بدلہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ اسے تھوڑا جہنم کے قریب لے کر جا، سیر کرائے تھوڑی سی، تو فرشتے اس کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ جیسے جیسے قریب بڑھتا گیا اس کی پیاس شدت کی بڑھتی گئی، ہمارا جو حال روزے میں 12 بجے کے بعد، تو اس نے کہا پانی پانی پانی، تو فرشتوں نے کہا کرنسی، فری میں کچھ مفت میں نہیں ہے، یہاں پر کیا چلتا ہے؟ پیسہ چلتا ہے۔ یہاں پر پیسہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا عمل جو کچھ نیک کام کیے ہوں گے وہ لاؤ تو پانی ملے گا۔ تو اس نے کہا ایک گلاس کی کتنی قیمت ہے؟ اتنے اعمال ہیں، اتنے سال کی عبادت ہے، تو دے دیا گیا۔ اور پھر اور خرید لے کر گئے تو پھر چیخنے لگا پانی پانی۔ تو پھر فرشتوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ عبادت میری ہے۔ تو پھر اسے پانی دیا گیا، پانی پی گیا، اور پھر یہاں تک کہ اس کو واپس لایا گیا، اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ پھر فرشتوں نے اس سے پھر سوال کیا کہ اللہ رب العزت آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے بندہ اور کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے ہی فضل سے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا من نوقش یومئذ یا عائشۃ ہلک، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال نامے دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، فتجاوز عنہ، نظر انداز کر دیں گے۔ اگر کسی کی بھی اگر نگرانی حساب سے کی گئی، اس کا حساب کتاب لیا گیا اعمال نامہ دیکھ کر، من نوقش، جس کا حساب چیک کیا گیا وہ یقیناً ہلاک ہوگا کل قیامت کے دن۔ جس کا حساب چیک کیا گیا، حساب پورا کرنے پر تو معلوم ہوا کہ حساب ہی اللہ رب العزت نظر انداز کر دیتے ہیں، ورنہ جس کا حساب بھی چیک کیا جائے گا وہ ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ نوقش یومئذ یا عائشۃ ہلک فتجاوز عنہ، اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں بلکہ اللہ کی کے فضل سے میں بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس عمل پر ہمیں کیا گھمنڈ ہونا چاہیے جو عمل کے اللہ کی توفیق سے ملا ہے، اور وہ عمل بھی اللہ ہی کے رحم و کرم سے ملا ہے۔ اگر عمل چھین لیا جائے
تو ہم سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا جو اختیار دیا گیا ہے کہ اٹھ کر ہم مسجد تک آ جائیں، اٹھ کر سحری کر لیں، اور ہم اٹھ کر جو ہے اللہ کے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، بس اس تھوڑے سے اختیار پر اللہ رب العزت نے جنت رکھی۔ تو اللہ سے ہم کو عمل کی توفیق مانگتے ہوئے اس کے فضل کو بھی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ کا فضل ہم مانگتے ہیں جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے دربار سے نکلتے ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے مانگتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اللہ رب العزت سے فضل مانگتے ہوئے اور اس کے احکام پر چلتے ہوئے اور اس کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کا نام پرہیزگاری والی زندگی، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت یہی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے والے ہیں جو متقی ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اگر کسی کو غسل فرض ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا سونے کے بعد میں اگر اس کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل فرض ہونے کے لیے شہوت سے منی کا خارج ہونا ضروری ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مدی، وضی اور منی۔ ودی اور مزی جو بالکل پتلا پانی ہوتا ہے پیشاب سے پہلے، یا جو ہے جسم میں گرمی اور جوش آنے کے بعد نکلتا ہے، اس کو ودی اور مزی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور گاڑھا پانی جو ہوتا ہے جس کے بعد جسم میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے یا جسم جو ہے سکون پا لیتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، اس کا لحاظ ان کو رکھنا چاہیے۔ مزی کے لگ جانے سے اتنی جگہ کو دھو لینا، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ آدمی ہمیشہ جو ہے ان چیزوں میں شرمائے رکھے اور پوچھے نہیں، اور بعد میں جو ہے آدمی اپنی نمازوں کو اور اپنی طہارت کو ضائع کر دے۔ اس لیے آدمی کو، جیسا آدمی سفر میں جاتے ہوئے یہ نہیں چاہتا کہ 10-12 کلومیٹر کا پھیرا میں لگاؤں، تو کیا کرتا ہے، سائیکل والے سے بھی پوچھ لیتا ہے، شرماتا نہیں کہ بھئی میں اپنی کار میں جا رہا ہوں، پوچھوں کس سے، سائیکل والے سے اور چائے والے سے۔ اگر معلوم ہو تو اس سے بھی پوچھ لینا چاہیے، اس لیے کہ 12 کلومیٹر کی کتنے مائلج کی گاڑی اور کتنا وقت اور کتنا پیسہ ضائع نہ ہو۔ تو الغرض دین کی باتوں میں سیکھ کر چلنے کا کام ہوتا ہے، دیکھ کر چلنے کا نہیں۔ لوگ جہاں جہاں جا رہے ہیں ویسے ہی ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہاں، اور جیسی نماز ہم کو آتی ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں، اور زندگی بھر اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور کسی کو پوچھنے میں جو ہے، حالانکہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کی دوائی ڈاکٹر کے پاس مل جاتی ہے، جو آدمی لا علم ہوتا ہے علم والوں کے پاس اس کا مسئلہ اسے مل جاتا ہے، اور آدمی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ جب مجھے پتہ نہ ہو، ایسا دنیا میں ہر کوئی نہیں ہے کہ اس کو سب پتہ ہو، جب مجھے کچھ پتہ نہیں تو میں اپنے استادوں سے پوچھ لیتا ہوں، ان سے معلوم کر لیتا ہوں، ان سے دریافت کر لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آسان سا طریقہ بدلا ہے۔ خود جانتے ہو تو دوسروں کو لے کر چلو، نہیں جانتے تو دوسروں سے پوچھ کر چلو، بہت آسان طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی تھا، ذہن سے نکل گیا، الغرض احتلام ہو جانے سے، غسل فرض ہو جانے سے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ، شکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب